من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ محترم حاضرین، آج کے خطبے میں بنیادی طور پر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ انسان کی زندگی کے 3 اہم مرحلے ہیں۔ انسان کی جو زندگی ہے، جو انسان گزارتا ہے، تو اس کی زندگی کے 3 عالم ہیں، 3 مرحلے ہیں جس سے آدمی کو گزرنا ہے، اور ان 3 مرحلوں میں آدمی کو نقصان سے بچتے ہوئے فائدے کو حاصل کرنا ہے، اور اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ میری اس بات کو اچھی طرح آپ غور سے سنیے تاکہ آگے کی بات وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے سمجھ میں آئے کہ انسان کامیابی جس کو کہتے ہیں، انسان کو 3 مرحلوں میں کامیاب ہونا ہے۔ پہلے آئیے کامیابی جس کو کہتے ہیں وہ بتاتا ہوں، پھر وہ مرحلے کیا ہے وہ بتاتا ہوں، اور ان مرحلوں میں اللہ کی راہ میں جب ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جب ہم مال نکالتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، ان کی ضروریات کو ہم پوری کرتے ہیں، اور اسی طرح یتیموں کی ہم کفالت کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو ہم بناتے ہیں، اللہ کے دین میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ اس قسم کی جتنے بھی خیر کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، جس میں ہمارے جیب سے روپیہ پیسہ نکلتا ہے، ہم روپیہ پیسہ لگاتے ہیں، تو یہ جو عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا عمل، یہ کس طرح ہم کو ان 3 مراحل میں کامیاب کرتا ہے۔ اور اس موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے دوسرے موضوعات کی اہمیت کو گھٹا دیا ہم نے آج کے زمانے میں، ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں جو ہماری دلچسپیاں ہونا چاہیے، اور اس کے جو فوائد، اور جتنی شوق کے ساتھ، جتنے جذبے کے ساتھ یہ عمل صحابہ کے اندر ہم کو ملتا ہے، اللہ کے وہ نیک بندے جو اتنا جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس عمل کو جو مقام دیتے تھے، وہ آج ہماری زندگیوں میں وہ مقام نہیں ہے۔ تو آئیے آخر وہ کیا باتیں تھیں جن کی بنیاد پر وہ مقام دیتے تھے۔ تو پہلے آئیے کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ کامیابی نقصان سے بچنے اور فائدے کو حاصل کر لینا، اس کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہی بات کہی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس آدمی کو جہنم کے نقصان سے بچا لیا گیا، جس آدمی کو جہنم کے نقصان سے بچا لیا گیا،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے فائدے اس کے حق میں آ گئے، وہ جنت میں چلا گیا، نقصان سے بچا، فائدے حاصل کر لیا، تو یہی آدمی اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، فقد فاز، یہی کامیاب ہے۔ کامیابی کا معنی سمجھ میں آیا اس آیت سے؟ کامیابی میں کیا چیزیں ہیں؟ ایک ہے کہ ہم نقصان سے بھی بچیں، اور دوسرا یہ ہے کہ فائدہ ہم کو حاصل ہو۔ تو یہ دو چیزیں جب زندگی میں ہم کو ملتی ہیں تو واقعی ہم کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ بات ہوئی کامیابی کا معنی ہم کو سمجھ میں آیا۔ اب آئیے ہماری زندگی کے کیا مراحل ہے۔ انسان جو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ اس کا جو عالم جس میں وہ زندگی گزارا وہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ دنیاوی عالم دنیا اس کو کہا جاتا کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک، موت کے فرشتے آنے تک کا مرحلہ کیا ہے؟ دنیا کا مرحلہ ہے انسان کا، جس میں آدمی کو فائدہ بھی حاصل کرنا ہے اور نقصان سے بھی بچنا ہے، پہلی چیز۔ دوسرا انسان کی زندگی کا مرحلہ ہے موت کا فرشتہ جب اس کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے، اس وقت سے لے کر دوبارہ خبر کا پورا جو مرحلہ چل رہا ہے، اب آدمی خبر میں ہے، اس کا جسم خبر میں ہے، اس کی روح برزخ میں ہے، تو یہ پورا مرحلہ گزرتے ہوئے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس میں لوگ خبروں سے اٹھیں گے، اس کو کہا جاتا ہے برزخ کا مرحلہ۔ برزخ کا مرحلہ یہ دوسرا مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا، جس میں وہ زندگی اپنی گزار رہا ہے۔ زندگی کا مطلب انتقال ہو جائے گا آدمی کا، خبر میں اس کا جسم ہوگا، روح اس کی الگ قسمیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس اتنا سمجھیے کہ برزخ کا مرحلہ ہے۔ اس میں بعض نیکیاں ہیں جو کرے گا تو سکون میں رہے گا، خبر میں عذاب نہیں ہوگا، اگر وہ نیکیاں نہیں کیا اور گناہوں کی زندگی ہوئی تو عذاب اس کو دیا جائے گا خبر کے اندر۔ تو یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ حشر کا مرحلہ، جس میں آدمی کو ساری انسانیت سے اللہ تعالیٰ سوال و جواب کریں گے، سورج عین قریب ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ تو یہ مرحلہ کب تک کا ہے؟ جب تک کہ بندے کے لیے جہنم سے بچنے کا اور جنت سے میں داخلے کا فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ یہ تین مرحلے ہوئے، اور اس کے بعد جب آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہوا۔ بات واضح ہوئی؟ دنیا کا مرحلہ، اس کے بعد برزخ کا مرحلہ، اس کے بعد عالم آخرت یعنی عالم حشر کا مرحلہ، اس کے بعد جہنم سے بچا لیے جانے کا مرحلہ اور جنت میں داخلے کا مرحلہ۔ یہ چار مرحلے انسان کی زندگی کے ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب جو ہمارا جو موضوع ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو دنیا کی زندگی میں، دنیا کے عالم میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ اگر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جیسے خرچ کرنے کا حق ہے، تو دنیا میں بھی نقصان سے بچا رہے گا، فائدے حاصل ہوتے رہیں گے، کامیابی دنیا میں مل رہی ہے۔ واضح ہے نا مانا؟ یہ کامیابی کا مطلب نقصان سے بچنا اور فائدہ حاصل کرنا۔ تو یہ جو صدقہ و خیرات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو عمل ہے، انسان کو نقصانوں سے بھی بچاتا ہے اور دنیا میں بہت سارے فائدے اس کو دنیاوی بھی ملتے ہیں، اخروی بھی، روحانی اعتبار سے بھی ملتے ہیں، دین کے اعتبار سے بھی ملتے ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ کہ آدمی خرچ کرتا ہے تو برزخ کی جو خبر کی زندگی ہے، وہاں پر بھی موت کے فرشتے آنے کے وقت بھی یہ عمل ایسا عمل ہے جو آدمی کو فائدہ پہنچائے گا۔ وہ سارے دلائل دوں گا، خالی بات سمجھیے پہلے ابتدا میں۔ تیسری بات حشر کا میدان ہے، جس میں سورج عین قریب ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ایسے موقع پر بھی آدمی کا صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اس دن بھی آدمی کو یہ فائدہ دے گا۔ اور کل آخرت میں جو فیصلہ کیا جائے گا، جہنم جیسی دردناک عذاب سے بچنے میں بھی آدمی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فائدہ دے گا، اور جنت کے داخلے میں بھی یہ عمل اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ آدمی کو وہاں پر بھی فائدہ دے گا۔ اب آئیے عالم دنیا سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہم نے کہہ دی کہ یہ فائدہ ہوگا، اس کی دلیل کیا ہے کہ دنیا میں کیسا فائدہ ہوگا۔ اب آئیے دنیا فائدہ، کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کا مطلب نقصان سے بچنا،
اور فائدے آدمی کو مل جائے. صدقہ و خیرات وہ عمل ہے جو انسان کو دنیاوی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی ہر قسم کے نقصان سے آدمی کو بچا دیتا ہے. مثلا چلیے چند باتیں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا نقصان انسان صدقہ و خیرات جس سے آدمی بچتا ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں، اس سے پہلے جو خطبہ میں نے دیا تھا استغفار سے متعلق، وہاں پر یہ بات میں بتلایا تھا کیا کہ آدمی کی جب گناہوں کی زندگی ہوتی ہے تو یہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں جو آدمی اور اللہ کی رحمت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے آدمی کب محروم ہو جاتا ہے؟ جب آدمی کی زندگی میں گناہ ہو تو رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض بھی ہوتا ہے. اور صدقہ و خیرات یہ وہ اعلیٰ عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے روپیہ پیسہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کو دلیل یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا. کہتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب نے ایک مرتبہ ہم صحابہ سے سوال کیا، ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفتنہ، تم میں سے کون ہے جو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنے سے متعلق حدیث یاد ہے؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں پڑھ کے آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا، اس کو فتنہ کہا جاتا. تو صحابی رسول حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا انا احفظہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فتنے سے متعلق حدیث جانتا ہوں، ایسے ہی جانتا ہوں جیسے اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، نہ اس میں کمی نہ زیادتی. اور حضرت حذیفہ بن یمان کو فتنوں سے متعلق بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، وہ بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. بہرحال تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اپنے پوائنٹ پر ہم رہیں گے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اے حذیفہ واقعی تم کو بہت زیادہ اس کا شوق تھا، تو چلو بتاؤ کہ فتنے کیسے ہوتے ہیں. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، کہ آدمی فتنے میں پڑتا ہے تو کس وجہ سے پڑتا ہے؟ عام طور پر اپنے اہل و عیال کی وجہ سے پڑتا ہے، مال کی وجہ سے پڑتا ہے اور پڑوسی کی وجہ سے پڑتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اکثر آدمی اپنی بیوی بچوں کی محبت میں جا کر غلو کر ہی گناہ کی طرف نکلتا ہے. ان کی محبت کا غلبہ ایسا دل پر چھا جاتا ہے کہ وہاں پر شریعت کے حدود کو پھلانگ دیتا ہے آدمی. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیوی بچوں کی محبت میں شریعت کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور اسی طرح پڑوسی کا بھی معاملہ، کہ اکثر پڑوسی کے معاملے میں آدمی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یعنی گناہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت حذیفہ نے کہا کہ یہ غلطیاں آدمی سے ہوتے ہیں، یہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، لیکن تکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنهی عن المنکر. لیکن یہ گناہ کب دھل جاتے ہیں؟ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، نمبر 1، نمبر 2 اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال نکالتا ہے. تو نماز کی وجہ سے آدمی کے گناہ دھل جاتے ہیں، صدقے کی وجہ سے آدمی کی گناہ دھل جاتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، تو اس سے بھی آدمی کے گناہ دھل جاتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ گناہ جو اللہ کی رحمت میں حائل ہے کس سے معاف ہوتے ہیں؟ نماز کے ساتھ یہ صدقہ بھی اعلیٰ عمل ہے جس سے اللہ معاف کرتے ہیں. اور ایک حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر صحیح روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، مسکینوں کو کھلاتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، ان کا انتظام کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، اللہ کے گھروں کو بناتا ہے، یہ جو خیر کے کام جو روپے پیسے خرچ کرتا ہے یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے. تطفئ الخطیئہ، یہ عمل اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ پر ڈالا جائے تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ اکبر. جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح گناہ بجھ جاتے ہیں.
اللہ کی رحمت کے حائل درمیان حائل یہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور اللہ کا غضب جو ہے اس غضب کو بھی یہ صدقہ اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اس روایت کو حسن قرار دیا. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصدقۃ السر تدفئ غضب الرب، کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں چھپا کر اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اگر اللہ اس پر ناراض بھی ہے تو یہ اعلیٰ عمل اللہ کی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا اعلیٰ عمل ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. تو کیا پہلا نقصان پتہ چلا کہ جس گناہ کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتے ہیں، صدقہ وہ عمل ہے کہ ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اب آئیے دوسرا فائدہ صدقے کا. دیکھیے صدقے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، ہمارے ہندوستان کے معاشرے میں صدقہ ایک نچلا لفظ سمجھتے ہیں ہم لوگ. صدقہ مطلب ہم وار کر جو پھینکتے ہیں، وارنا یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، گھٹیا مال سمجھتے ہیں. نہیں، صدقہ کس کو بولتے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں ہر وہ مال جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. واضح؟ زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا قرآن کے اندر. اور یتیم کے لیے جو مال خرچ کرتا وہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے گھر کو جو لگاتا وہ بھی صدقہ ہے. لیکن زکوٰۃ کا مال اللہ کے گھر کے لیے نہیں دیا جائے گا، وہ الگ تفصیلات ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ صدقے کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال اللہ کی مناسبت سے اجر و ثواب کی نیت حاصل کرنے کی نیت سے جو بندہ خرچ کرتا ہے اس مال کو صدقہ کہا جاتا ہے. اب آئیے دوسرا نقصان جس سے ہم دنیا میں بچتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی بہت بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے. جب بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اگر بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی بڑی ایکسیڈنٹ کی موت ہے اس کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے، اس کی تقدیر میں مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے مرنے والا ہے، دیوار گر کے مرنے والا ہے، ڈوب کر مرنے والا ہے، بری موت ہے، بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، کوئی قتل کرنے والا ہے اس کو. تو یہ صدقہ و خیرات کی وہ عمل ہے کہ بری بری موت سے بھی آدمی کی حفاظت کر لیتا ہے جب اللہ کے بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. دلیل کیا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وصدقۃ السر تدفع میتۃ السوء. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ اللہ کی راہ میں چھپا کر خرچ کرتا ہے تو اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ بدترین موت سے یہ صدقہ اس کو بچا دیتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سمجھایا. اس حدیث کو سمجھیے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی میں راوی ہے حضرت حارث ابن حارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کے معاملے میں اس بات کا حکم دیا کہ اے یحییٰ تم بنی اسرائیل کو 5 باتوں کی نصیحت کرنا، حکم دینا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام 5 باتوں کا حکم بنی اسرائیل ان کی قوم کو دیتے ہیں. معلوم ہے نا حضرت یحییٰ بنی اسرائیل کے نبی تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کون تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو انہوں نے 5 باتوں کی نصیحت کی. تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے ہمارے موضوع سے متعلق. ان 5 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ان کی کیا تھی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نصیحت تھی. انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے اندازہ لگائیے، اس حدیث سے کیا سمجھنا ہے ہم کو کہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو بڑی بڑی بدترین مصیبتوں سے اور موت سے آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت یحییٰ نے کہا وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اے میری قوم کے لوگوں بنی اسرائیل میں تم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ صدقہ فَإِنَّهُ مَثَلَ ذَلِكَ، کہ صدقے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے اسرہ العدو، اس کو دشمن نے پکڑ لیا.
ایک آدمی کو اس کا دشمن پکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا. وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، اور یہ دشمن اس کی گردن مارنے کے لیے اب اس کو لے کر جا رہے ہیں. اب بدترین موت اس کی ہونے والی ہے، اس کی گردن ماری جانے والی ہے. تو حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ اس دشمن سے کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ مال ہے، تم اس کو فدیے کے طور پر لے لو اور میری جان کو چھوڑ دو، مجھے بخش لو. تو وہ دشمن وہ مال قبول کر لیتے ہیں اور اس کو آزاد کر دیتے ہیں. تو حضرت یحییٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح اس آدمی نے پیسے دے کر اپنی گردن کو آزاد کروا لیا، اپنی بری موت سے وہ بچ گیا، اس طرح ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو بری موت سے بچا لیتا ہے. اللہ اکبر. واضح ہے حدیث؟ بات سمجھ میں آئی میری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے اس حدیث میں کہ جس طرح اس آدمی نے بری موت سے پیسے دے کر اپنی حفاظت کر لی، اس طرح بندہ ایڈوانس میں پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ آدمی کو بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں سے اور بری موت سے محفوظ کر لیتا ہے. تو یہ اتنا بڑا اعلیٰ عمل ہے. انشاءاللہ باقی اعمال میں خطبہ ثانیہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. محترم حاضرین، پہلے خطبے میں خطبہ اولیٰ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے دو نقصانات سے آدمی کیسے بچتا ہے، دو باتیں آپ کے سامنے آئیں. پہلی بات یہ کہ آدمی گناہوں کے دلدل سے نکل جاتا ہے، اللہ کی جانب سے معافی کا اعلان ہوتا ہے اس کے لیے جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی بڑی بڑی مصیبتوں سے اور بری موت سے آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. تیسری بات، جو اللہ کے بندے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں کی موقع پر جب بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، تو ایسے موقع پر سب سے پہلے چاہیے کہ آدمی کو اللہ سے دعا کرے اور دوا کا اہتمام کرے، ڈاکٹر کے پاس جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے شفا کی نیت سے. تو جو آدمی شفا کی نیت سے اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤوا مرضاکم بالصدقہ، داؤوا مرضاکم بالصدقہ، لوگوں تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. صدقہ کرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث ہے، یہ ثابت حدیث ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم صدقہ کرو. یہ صدقہ اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ تمہارے صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو بھی ختم کر دے گا. اللہ اکبر. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے ہمارے اسلاف کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، جب بھی ان کو بیماری ہوتی تھی تو جہاں پر وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، دوا لیتے تھے، وہاں پر وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے اس نیت سے کہ اللہ ہمیں شفا عطا کر دے. تاریخ میں بڑی مثالیں پھیلی ہوئی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ واقعہ امام منذری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صحیح واقعہ ہے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ 7 سال سے میرے پیر پر زخم ہو چکا ہے اور وہ کئی علاج کرا رہا ہوں، شفا نہیں مل رہی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں محلے میں جاؤ، لوگ پانی پر کے لیے ترس رہے ہیں، وہاں کنواں کھداؤ اور نیت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تمہارے صدقے کی وجہ سے اللہ تم کو شفا عطا کرے گا. کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اللہ کی
لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے کنواں کھدوایا تو چند ہی دنوں میں اللہ نے اس کو شفا عطا فرمایا۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں، کوئی جھوٹا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، ثابت واقعہ ہے یہ۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملتی ہے کہ جب اللہ کے بندے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے، یہاں تک کہ آپ اٹھائیے صحیح واقعات اہل علم نے نقل کیا ہے کہ جس میں اللہ نے کینسر جیسی بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ تو کوئی معمولی عمل نہیں ہے صدقہ و خیرات۔ اور آگے بڑھیے، صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ وہ عمل ہے کہ آدمی کا دل جب بیمار ہو جاتا ہے، دل بیمار ہونے کا مطلب آدمی کے دل میں سختی پیدا ہو گئی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل دین میں نہیں لگ رہا، نماز میں شوق نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، قرآن پڑھنے دل نہیں بول رہا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتا ہے؟ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، جب نقطے لگتے لگتے سارا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو یہ دل گویا اللہ کی جانب سے پیک کر دیا جاتا ہے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب اس کے اندر خیر داخل نہیں ہوگا، خیر نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو جب یہ شکایت جب آدمی کو ہو، جب ہم محسوس کریں، تو تب چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ بہت سے اعمال ہے، اس میں سے یہ عمل بھی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی میرا دل سخت ہو چکا ہے۔ اس نے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، دین میں وہ دلچسپی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اردت ان یلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، تیرے دل میں دین کا شوق پیدا ہو جائے، تو کیا کر؟ فطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلا، اللہ کی راہ میں خرچ کر روپے پیسے کو، اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر، انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ تیرے دل کی سختی کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ دیکھیے، جسمانی بیماری کا علاج صدقے میں، روحانی دل کا علاج اللہ نے صدقے میں رکھا ہے۔ کتنا اعلیٰ عمل ہے یہ۔ بلکہ دل کے اندر آدمی جیسا ٹینشن ہوتا ہے آدمی کو، بے چینی، صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اختصار کے ساتھ بڑی روایت ہے میں ذکر نہیں کر سکتا، کہ آدمی ایک دم ٹینشن میں ہے، ایک دم خوف کا عالم ہے، تو ایسے موقع پر بھی آدمی جب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو آدمی کے دماغ کا، دل کا ٹینشن پورا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بڑی بڑی مصیبتیں دینی ہو یا دنیاوی ہو، آدمی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ نقصان سے آدمی بچا۔ فائدہ کیا ہوگا آدمی کو؟ فائدہ کیا ہوگا آدمی کو؟ فائدہ دیکھیے، سب سے پہلی بات مختصراً میں 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے شیطان، اللہ تعالیٰ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب تم خرچ کرنے کا جب ارادہ کرتے ہو تو پیسے نکالتے وقت شیطان کیا کرتا؟ یعدکم الفقر، فقیری سے ڈراتا۔ 1000 میں سے 100 روپے نکال دیں گے تو پھر وہ جو تمہاری ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ شیطان یہ ڈالتا۔ اور جب خواہشات کی بات آتی، شادی میں گانے باجے کی بات، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، کرو، یہ بہت اچھا کام ہے، بار بار شادی نہیں ہوتی، زندگی میں ایک بار ہی شادی ہوتی، بجا لیے تو کیا ہوتا؟ یہی ہمارے پاس ہے نا، نانی اماں کی خواہش ہے، دادی اماں کی خواہش ہے، پورا لٹا رہے۔ معاملہ خواہشات کا آئے، اللہ کی نافرمانیوں کا آئے، وہاں حکم دے رہا شیطان، اللہ کہہ رہا قرآن مجید کے اندر۔ اور جہاں نیکی کی بات آ جائے، 100 روپے نکلے تو پھر فلاں ضرورت ہے، بچی کی شادی ہے، کیسا بیلنس جمع ہوگا، فلاں ہوگا، کپڑے لینا ہے، رمضان قریب آ رہا ہے، یہ سارے خدشے ہمارے دل و دماغ میں شیطان ڈالنا شروع کرتا۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی انسان اس سے بری نہیں ہے۔ ہر آدمی جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو ضرور شیطان فقیری سے ڈراتا ہے، عجیب عجیب قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، نوٹ بند ہو گئے، کب بینک کھلتے نہیں پتا، اس قسم کے بہت سے خدشے حالت حاضرہ کی روشنی میں بھی آپ سمجھیے اس بات کو۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھیے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا
کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مالی، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تمہارا مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں برکت ہوتی ہے۔ تو مطلب کیا ہے، اس یقین اور ایمان کے ساتھ آپ خرچ کریے اللہ کی راہ میں کہ 1000 میں سے 100 نکل رہے ہیں میرے جیب سے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کم تو ہو رہے ہیں لیکن اللہ کی جانب سے کم نہیں ہو رہے ہیں، یعنی مطلب 1000 میں سے 100 کم ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ہزاروں کا فائدہ دینے والا ہے۔ اس نیت سے پیسے جب نکل رہے ہیں، شیطان خدشہ ڈال رہا، اعوذ باللہ پڑھیے، پڑھ کے یہ اپنے آپ کو سمجھائیے کہ اللہ کے بندے تو جو 100 روپے نکال رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے کم نہیں ہوتا پیسہ، اس میں اور مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ 100 روپے نکال کر میرے جیب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں ہزاروں کی لاکھوں کی برکت دے گا۔ اور اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کون ہوگا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے مال کو، اس کے حق میں ہر روز فرشتہ برکت کی دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جس دن بھی ہر روز آدمی جب صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اے اللہ مزید اضافہ فرما اور اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ فرشتہ دعا دے رہا ہے خرچ کرنے والے کے لیے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخیل ہے بدبخت ہے جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال میں اور کمی کر دے اور اس کو نقصان سے دوچار کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو سوچیے اگر میں 100 روپے نکالوں گا اللہ کی راہ میں، 1000 روپے نکالوں گا، یہ فرشتے کی دعا قبول نہیں ہوگی میرے حق میں؟ سوچیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ وعدہ پکا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میری راہ میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اہل علم نے کہا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ہر ایک کی روزی کا ذمہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ ہر ایک کی روزی اللہ تعالیٰ اللہ دیتا ہے، اللہ بانٹتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے روزی کے علاوہ مزید اللہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزی کے علاوہ مزید برکتیں، نعمتیں، مال و دولت اللہ عطا کرتا ہے۔ بلکہ صدقہ و خیرات، یہ بات یاد رکھیے، اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ واللہ اس حدیث کو سمجھیے کہ آج ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ قدرت کے قانون کو بدل دیتا ہے۔ اللہ آج ہماری شکایت ہے نا، گرمی اب شروع ہو گئی، اب گرمی کی شکایت، پانی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ سب شکایتیں اپنی جگہ ہوگی، ساری کائنات میں شکایتیں ہوں گی، لیکن اللہ کے بندو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرو۔ یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اگر ساری کائنات بارش سے محروم ہوگی لیکن یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں خصوصی طور پر آپ کے لیے بارشیں نازل ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اس کا مقام دیکھیے آپ کتنا بڑا اللہ کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی صحرا کے کنارے پر ٹھہرا ہوا تھا، اس نے بادل میں ایک آواز سنی کہ بادل کو اللہ کی جانب سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے بادل فلاں بندے کے باغ میں کھیت میں جا کر برسنا۔ کون سی روایت ہے یہ؟ صحیح مسلم کی، پورے اطمینان سے سنیے، ثابت روایت ہے، پورے ایمان کے ساتھ سنیے اس حدیث کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی جانب سے کیا اعلان ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے، اے بادل تیرے اندر جو بارش ہے، پانی ہے، اس کا فائدہ فلاں آدمی کے کھیت کو ہونا چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے جو صحرا کے اندر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ بادل صحرا کے ایک کونے میں پتھریلی زمین پر آ کر برسا، اور وہ پتھریلی جو زمین تھی وہاں پر چند ندیاں تھیں، ان ندیوں میں سے ایک ندی نے وہ جو بارش کا بادل کا پانی تھا اپنے اندر لے لیا اور راستہ بناتے بناتے نکل گیا آگے۔ تو یہ آدمی صحرا والا آدمی کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے نکلا کہ آخر وہ کون خوش نصیب آدمی ہے
کہ جس کے لیے اللہ کی جانب سے خصوصی حکم آیا ہے. تو میں بھی پیچھے نکلا, وہ آدمی نکلا پیچھے. جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے باغ میں پانی جا رہا ہے, اور وہ اپنے باغ میں اپنے پانی کو کھینچ رہا ہے, اپنے باغ میں داخل کر رہا ہے. تعجب ہوا اس کو. اس آدمی نے اس باغ والے آدمی سے پوچھا, اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے, حدیث میں ذکر نہیں ہے نام کا. تو اس نے کہا اللہ اکبر. تو اس آدمی نے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ باغ والے نے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس آدمی نے جو صحرا میں تھا اس نے کہا اللہ اکبر, اللہ کے بندے تمہارا نام میں نے اس بادل میں سنا ہے کہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا, ایک آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ میں برسنا, واللہ وہ تمہارا ہی نام تھا, اللہ اکبر. تو اس آدمی نے پوچھا کہ آخر باغ والے سے کہ آخر تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ یہ سارے باغوں کو چھوڑ کر, ساری کائنات کو چھوڑ کر تم پر بارشوں کا نزول ہو رہا ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تم اگر مجھ سے سوال کر رہے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میرا عمل شاید یہی ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کر رہا ہے. وہ یہ کہ جب بھی میری کھیتی نکلتی ہے تو اس میں 3 حصے کرتا ہوں. جتنی بھی کھیتی نکلتی ہے اس میں سے میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ مکمل اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں, ہر ہمیشہ اللہ اکبر. ایک حصہ مکمل اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں, ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں, اور ایک حصہ اگلی کھیتی کے لیے رکھ دیتا ہوں. اللہ اکبر. شاید یہی میرا عمل ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہر ہمیشہ اللہ کی راہ میں حصہ نکالتا ہوں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ خصوصی طور پر معاملہ کر رہا. اللہ اکبر. اب سوچیے آپ, ان احادیث کی روشنی میں ہماری شکایتیں بجا ہے یا بیجا ہے؟ حالات کتنے بھی ہوں گے, ہمارے اخلاص کا یہ پاور ہے. ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اگر ہم خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس بندے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے بارش کا الگ سے نزول کر دیا, ہمارے لیے بھی نزول ہو سکتا ہے. یہ شریعت ہمارے لیے نہیں ہے, قیامت تک کے لیے ہے یہ شریعت. تو بہرحال ان احادیث کی روشنی میں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, تو یہ بات یاد رکھیے کہ دنیاوی زندگی کی بات ہوئی ہمارے سامنے, آخرت کا بھی معاملہ یہی ہے. برزخ خبر میں مرتے وقت بھی یہ صدقہ آدمی کو فائدہ دے گا. اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا, ایک آدمی کے موت کا وقت آیا, فرشتوں نے پوچھا تیرے پاس کیا عمل ہے جس کی وجہ سے تیری نجات کر دی جائے؟ تو اس آدمی نے کہا عمل میرے پاس جس کو میں سمجھتا ہوں 2 عمل ہے. ایک عمل یہ ہے کہ میرے پاس مالدار قرض لیا کرتے تھے, مالدار قرض لیا کرتے تھے, جب وقت ادا کرنے کا وقت آتا تو ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو 1-2 مہینے کی مہلت دے دی جائے, تو میں ان کو مہلت دے دیا کرتا تھا. اور دوسرے لوگ بھی تھے جو غریب تھے, وہ بھی مجھ سے قرض لیا کرتے تھے, وہ بھی مجھ سے قرض لیا کرتے تھے, اور جب ادا کرنے کا وقت آتا تو بیچارے غریبی کے مارے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا قرض ادا کر سکے. تو ایسے موقع پر میں ان پر رحم کھا کر ان کے قرضے کو صدقے کی نیت سے معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. قرضے کو صدقے کی نیت سے معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا, اللہ اس کو جنت بھی نصیب کر دیا. اللہ اکبر. تو دیکھیے آپ, برزخ میں سایہ بنے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو, معمولی کھجور کے چھوارے کے ذریعے ہی صحیح صدقہ کرو اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. تو بہرحال بہت ساری احادیث ہے, یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی رضا کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے مال کو خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں سے ہمیں اللہ ہمارا بھی شمار فرما دے. آمین ثم آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.